سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ ہمارے جو ہے دعوت دینے پہ یہاں تشریف لائے۔ میرا نام کاملہ خان ہے اور میں یہاں سڈنی میں رہائش پذیر ہوں۔ آج جو ہے ہم یہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی آسٹریلیا کا پروگرام کر رہے ہیں، جس میں ہم نے اپنے ممبرس کو اور سپورٹرز کو بلایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جیسے لاک ڈاؤن تھا تو ہم نے سارے پروگرامز جتنے بھی ہماری فارمیشن تھی، چیزیں تھیں، وہ ہم نے آن لائن زوم کے تھرو کری، بٹ یہ ہمارا لاک ڈاؤن کے بعد فرسٹ ٹائم ہے جو ہم یہاں پہ گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں۔ بیسک ہمارے جو مقصد ہے وہ یہ کہ عوامی نیشنل پارٹی کی مور دین 13 کنٹریز میں جو ہے ڈائسپورا عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی از مور دین اے پولیٹیکل پارٹی، اٹس لائک ناؤ فار اے پشتون community, it's identity. Whenever we are using the Awami National Party name, it doesn't mean we are like we are just doing work as a political organization. It's more than a political organization. I think it's our identity, it's our mindset and connection within the community. And یہاں پہ جب میں آئی تو یہاں پہ ایز سچ آسٹریلیا میں نے دیکھا کہ پوٹینشیل بہت ہے، وی کین ڈو لاٹ آف ورک، لیکن ہمارے پاس یہاں پہ آرگنائزڈ جو ہے ایک کچھ تھا نہیں ہمارے پاس۔ تو دین یہ ہم نے انیشیٹو لیا کہ ہم جو ہے یہاں پہ بھی جو ہے عوامی نیشنل پارٹی کے جو کاز ہے اور جو مشن ہے، خاص کر ڈائسپورا عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور انڈر پریویلیج سوسائٹی جو ہے ہم اپنے فرسٹ آف آل اپنے پروونس کے لیے، پھر اس کے بعد پورے پاکستان کے لیے ہمارا جو ہے یہ مشن ہے کہ ہم تعلیم کو عام کریں، ہم جو ہے یوتھ اویئرنیس کریں، پولیٹیکل اویئرنیس کی طرف جائیں، اور ہمارے پورا بلیو ہے کہ ہمارے جو ملک کے مسائل ہیں اس کا جو حل ہے وہ ہماری یوتھ کی پولیٹیکل اویئرنیس، ہمارے بچوں کی تعلیم، اور ہماری خاص کر جو مین ہمارا عوامی نیشنل پارٹی کا ایک اور بات بھی بتانا چاہوں کہ خواتین کو بہت ایکول انہوں نے رائٹ دیا، وی ڈونٹ ہیو اینی وومن ونگ، کہ وی بلیو دیٹ کہ ویمن آر ایکول لائک مین، سو دیٹس وائی وی ڈونٹ ہیو اینی وومن ونگ۔ تو ہماری جو ہے میں یہاں پہ ایز اے سینٹرل آرگنائزنگ چیئرپرسن آسٹریلیا کام کر رہی ہوں، اور یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم یہاں کی جو پاکستان کی کمیونٹی ہے اور خصوصاً پھر پشتون کمیونٹی، وہ ہمارا فوکس ہوں گی، اور اپنے ملک میں جو ہے ہم کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم کتنی بھی علمی خدمات وہاں پہ انجام دے سکتے ہیں، ریسرچ کے حوالے سے، لائبریریز کے حوالے سے، سکولز بچوں کے لیے، خواتین کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک تعمیری فکر کرتے ہیں، ایک تعمیری سوچ رکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو کام ہوتے ہیں، آپ کی فکر، آپ کی پیداوار اچھے کاموں کی طرف آپ کو توجہ مبذول کراتی ہے۔ این پی بیسیکلی عوامی نیشنل پارٹی ایک پارٹی تو ہے جس طرح ہماری چیئرمین صاحبہ نے بتایا، لیکن یہ پارٹی سے زیادہ ایک سوشل نیٹ ورکنگ کا نام ہے۔ پاکستان یا برصغیر کی تاریخ میں سب سے جو پرانی پارٹی ہے وہ این پی کی پارٹی ہے، یہ پری پارٹیشن کی پارٹی ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی ایک فکر ہے۔ خدائی خدمتگار تحریک اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک تحریک ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف وطن عزیز کو، پاکستان کو، انڈیا کو، جو برصغیر ہوا کرتا تھا اس کو آزاد کروانے میں ایک بڑا کلیدی رول ادا کیا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد بھی جو پشتونوں کا رول رہا پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے، پاکستان میں رہتے ہوئے وفاق کی اس کے لیے جو قربانیاں پشتونوں نے دی ہے، میرا خیال میں یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ سب سے زیادہ جو قربانی دی ہے پاکستان کے لیے پشتونوں نے دی ہے، لیکن بدقسمتی سے ان قربانیوں کو ریکگنائز نہیں کیا گیا، یا جس طریقے سے اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے تھا ان کو وہ وقت وہ مقام نہیں ملا۔ ایک پرسیپشن بنا ہے، کچھ سیاسی پارٹیوں کے غلطیوں کی وجہ سے، کچھ پالیسیوں کی وجہ سے، کچھ اسٹیٹ
کی غلط چیزوں کی وجہ سے، لیکن ہمارا جو مقصد ہے یہاں پر آسٹریلیا میں رہتے ہوئے اپنی کمیونٹی کو انٹیگریٹ کرنا، سب سے پہلے آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ، اس کے بعد جو ہماری پاکستانی کمیونٹیز ہیں، پنجابی، سندھی، سرائکی، بلوچی، یہ انٹیگریشن اس کے ساتھ جوڑنا. پھر جو سب سے بڑی NP کی وہ ہے ایک مشن ہے یا جو موٹیو ہے، وہ پاکستان اور افغانستان میں امن کے لیے کام کرنا. چونکہ پاکستان اور افغانستان ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں، تاریخ کے ایک ایسے دوراہے سے ہو کر آ رہے ہیں کہ ان دونوں کی مفادات، پاکستان افغانستان، جو مسئلے ہیں، جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اس کا اثر دونوں جگہ سے اکٹھے ہے. ایفیکٹ جب کرتا ہے تو وہ دونوں جگہ جو بارڈر ایریاز میں پشتون رہتے ہیں تو انہی پر وہ ایفیکٹ ہو رہا ہے. تو سب سے جو ہماری کوشش ہوگی وہ پاکستان میں اور افغانستان میں امن کے لیے کام کرنا. امن ہوگا تو ترقی ہوگی، امن ہوگا تو خوشحالی ہوگی، امن ہوگا تو زندگی ہوگی. اور امن جتنا پاکستان کے لیے ضروری ہے اتنا افغانستان کے لیے ضروری ہے. دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے پر. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو چیزیں ہیں پریورٹی پر ہونی چاہیے. پاکستان کی یا افغانستان کے لوگوں کی آپس میں انٹیگریشن، لوگوں کا آپس میں مین ملاپ، ایجوکیشن کے حوالے سے، اکنامکس کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، یہ ہماری ان کاوشوں کے ذریعے ہم انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہم کر رہے ہیں آگے جا کر اس کو ہم نے ایک بڑے دوراہے میں ڈالنا ہے. اور اس کے لیے آپ لوگوں کی، جس طرح آپ لوگوں نے حج ٹائم نکالا ہے، آئندہ بھی جب ہماری کوئی میٹنگ ہو ہم آپ سے یہی توقع کریں گے کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ اپنے اس فکر میں آپ شریک ہو جائیں. اور یہ جو مشن ہے NP آسٹریلیا، جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے NP آسٹریلیا نے، آسٹریلیا میں رہ کر اپنی کمیونٹی کے لیے، اور پھر آسٹریلیا سے باہر پاکستان میں جو ہماری چیزیں ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، سوشل ویلفیئر کے حوالے سے، اویئرنیس کے حوالے سے، پولیٹیکل ایکٹیویزم کے حوالے سے، ان ساری چیزوں کو ہم آگے لے کر بڑھیں گے. اور انشاءاللہ آپ کے تعاون سے یہ کام بہت اچھے طریقے سے ایک ویژن اور ایک منصوبہ بندی اور ایک پلاننگ کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ آپ لوگوں کا تعاون ہوگا. چونکہ کمیونٹی کا تعاون ہوتا ہے تو چیزیں آگے بڑھیں گی. کمیونٹی کے تعاون کے بغیر کوئی چیز آگے نہیں ہو سکتی. تو ہم جس طرح آپ آج لوگ آئے ہیں اور ہمارے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، اپنی فکر شریک کی ہے، اسی طرح آئندہ جو ہمارے پروگراموں ہوں اس میں بھی ہم آپ سے یہی توقع کریں گے کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھے اور اپنی فکر شریک کریں اور قوم کے لیے اور وطن کے لیے کچھ کریں. جس طرح راجہ بھائی نے کچھ کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ملک نے ہمارے لیے کیا، تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے، ہم اپنے کمیونٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو آگے لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ جو سائنٹیفک طریقے سے، سسٹمیٹک طریقے سے، میڈیا کے حوالے سے بہت ساری اپرچونٹیز ہیں جن کو بروئے کار لا کر، جن کو استعمال کر کے ہم اپنا پیغام بڑی آسانی سے وائڈر کمیونٹی کو، وائڈر آسٹریلین کمیونٹی کو، آسٹریلیا سے باہر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو ہم اپنی آواز بڑی اچھی طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. الرحمن الرحیم. د ټولو مرګرو ملمنو مشرانو ته سلامونه.
او دا څنګه چې دا خبرې وشوې د ټولو د پښتنو او د NP پارټۍ یا دا میټینګ چې کوم دی دا غونډه چې کومه ده نو خبرې خو ډېرې دي خو یو شارټ کټ خبره ده. زه به دا ووایم چې لکه څنګه دې کس تپوس وکړو چې د باچا خان د تصویر یې ولیدو چې لکه دا څوک دی. نو باچا خان چې کم قربانۍ دي یا د هغه چې کم وخت یا هغه چې کم د پښتنو لپاره یا هغه وی علم تشدد یا هغه ټول هندوستان کې پاکستان کې ټوله دنیا کې چې دغه نو هغه دغه دی نن سبا څوک نه پیژني. نو مونږ عام خلک چې یو یا مونږ چې کم پښتانه یا مونږ نوې نسل ته به هغې ته به مونږ خپل شناخت څنګه ښو. نو د پښتنو NP خو عوامي نیشنل پارټي د ټول عوامو د ټول لار چا لپاره خو لکه د مین د هغې چې دی د پښتنو لپاره نو زمونږ ډېر پښتنو کې خبرې دي هغې اختلافات دي سیاسي اختلافات یا نور نظریې باندې اختلافات هغه په خپل ځای خو یو څو خبرې به وکړم لکه ما ته خپله نن پته ولګېده چې باچا خان ټرسټ خو ما ته پته وه خو لکه د هغې ایجوکیشن سیسټم یا د هغې هیلث سیسټم یا د هغې نور څیزونه هغه ما ته پته نه وه. نو نن سبا یو نوی ټرینډ راغلی یا د کم میمز جوړیږي د ایمل ولی خان یو لاست دغه کې چې دی نو هغه باچا خان ټرسټ کې هغه رباب منګي او د هغې څه خبره کړې وه چې مونږ به خلکو ته رباب منګي ستار باجا هغه هم ثقافت دی. مونږ هر یو پښتون چې کله خوشحالي زمونږ یا کوم زمونږ محفلي اجرئ نو هغه د بغیر رباب منګي د ټنګ ټکور نه هغه محفل رونق یې هغه محفل نه. خو لکه هغه میمز چې دی نو پښتانه خو په پښتو باندې سره پښتانه پوهېږي پنجابیان نه هغه پښتنو چې هغه د ایمل خان هغه میمز څونه شیر کړی چې لکه د باچا خان مرکز او دی بوس خلکو ته ډمتوب ښیي دی به خلکو ته چې دی نو زده کوي نو هغې کې مې ایمل خان ویلي وو چې ولې ډمان پښتانه نه دي یا هغې انسانان نه دي مسلمانان نه دي یا وټ ایور چې هغه هر څه دي. خو لکه یو پښتون چېرته دا شعر نه کوو چې باچا خان ټرسټ کې سبق هم خیل کېږي باچا خان ټرسټ کې چې دی هغې کې هیلث باندې هم کار کېږي هغې کې لکه دی چې اوس څنګه تاسو چې مونږ ته ووي دا ایمنلی ما ته هم پته نه وه نو مونږ به دا نه شعر کوو خو یو پښتون به بل پښتون به راپاسې هغه به دا شعر کوي چې ایمل خان دا ویلي دي اسفندیار خان دا ووي په جلسه کې دا ووي دا ټول هغې هغه مثال له هغه ځای خبره او هغې هغه قربانۍ دغه دي. نو مونږ له پکار دي چې کوم دا باچا خان ټرسټ باندې یا NP یا چې کوم نور داسې د پښتنو نوې نسل لپاره چې کومې کیسې دي نو دا مونږ له پکار دي چې مونږ خپله ژبه یا مونږ خپل هغه چې دی ثقافت هغه ټوله دنیا ته